بچپن کا ماحول پھر اس سیاسی ماحول میں کیسا گزرا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں سیاست میں آؤں گا. اچھا. اور کوئی بہت زیادہ شوق بھی نہیں تھا. تو آپ حادثاتی سیاستدان ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ سیاست یہ جو ہے کہ یہ آپ کے شوق پہ ڈپینڈ نہیں کرتی, کیونکہ سیاست کوئی شوق نہیں ہے. کئی لوگوں کو ہوگا. مجھے سیاست کا شوق نہیں تھا. میں ان لڑکوں میں سے تھا جو میں کہتا تھا کہ چلیں اس کو اس طرح سے لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میری سیاست میں آنے کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک فیلئر نہیں سمجھنا چاہتا تھا. کہ میں فیلئر اس کو کہتا ہوں کہ جو گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے پاکستان کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ خراب کر دیا. میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس اگر ایک پلیٹ فارم ہے تو مجھے اس موقع کا فائدہ اٹھا کے پاکستان کے لیے کچھ کر دینا چاہیے. یہ نہ ہو کہ میں صرف خود غرضی میں کاروبار کرتا رہوں اور میں ڈرائنگ روم میں کافی پیتا ہوا کہوں کہ جی پاکستان کے حالات خراب ہو گئے ہیں, اگر میں ہوتا تو یہ کر دیتا. لیکن پھر آپ کے کہنے کا تو یہ مطلب ہوا کہ کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں وہ خود غرض ہوتے ہیں. میں اس بات میں بالکل بھی صداقت پوری 100% نہیں ہے, لیکن اس میں کافی زیادہ کاروباری لوگ اور ہم جیسے جو نیوٹرل سویلینز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک بہت نیگیٹو رول بھی سوسائٹی کے اندر ہے. مجھے اب کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ میں اپنی کسی چیز کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. آئی اسپیک دا ٹروتھ. میں یہ بات کو تسلیم میں حقیقت پسند آ رہا ہوں. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ آپ تو بلیسڈ ہیں اور پھر پاور جو ہوتا ہے وہ تو سیاست کا بائی پروڈکٹ ہے اور آپ کے پاس یہ پہلے ہی موجود ہے؟ الحمدللہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر مجھے میرے خیال میں اگر آپ کا موقع ملتا ہے, اف یو آر بلیسڈ ود اے سرٹن تھنگ, تو آپ کو پھر عوام کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اس لیے میں نے سمجھا کہ فیصل کھوکر اگر تمہیں موقع ملا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ کچھ کر کے دکھاؤ. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا سیاست میں انٹر کرنے کا. آئی انٹرڈ, لیکن مجھے شروع میں نہیں سیاست پسند تھی. 2013 میں یونیورسٹی آف ٹورنٹو کینیڈا سے پڑھا, جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے. میں واپس آیا, میں نے سب سے پہلے جوائن کی. ہمیشہ سے یہ اس کے ششکے چیزیں تو ہر کسی کو نظر آتی ہیں, لیکن مجھے یہ چیزیں الحمدللہ شروع سے نظر آئی تھی. تو مجھے ایسی چیز نہیں تھی جو کھینچتی تھی کہ یار سیاست میں جائیں گے تو یہ ہو جائے گا, گاڑی ہوں گی, یہ ہوگا. میرے پاس سب کچھ الحمدللہ پہلے سے تھا. تو اس میں یہ پروٹوکول چیزیں مجھے کبھی بھی ان چیزوں نے نہیں کھینچا. مجھے اس چیز میں تھا کیونکہ میں باہر بھی رہا, تو میں یہ کہتا تھا کہ یار اگر پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا موقع ہے تو یہ ہے. اور مجھے خود کرنے کا بھی شوق ہے. تو میں سمجھتا تھا کہ فیصل موقع بھی ہے, کل کو 20 سال بعد بیٹھ کے یہ نہ سوچ رہا ہوں, کیونکہ پھر تو موقع گزر جاتا نا. پھر اگلی نسل کی باری آ جاتی, کون کسی کا انتظار کرتا ہے. تو آئی وانٹیڈ ٹو جمپ ان کہ فیصل کھوکر ٹائم ہے, گو فار اٹ. میں نے 2013 کا سفر چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کے ساتھ گزارا اور مجھے انہوں نے سوشل میڈیا ٹیم میں لیا اور میرا بڑا خوبصورت وقت گزرا. اور دیکھیں کہ میں آپ کی وسادت سے ایک چیز کہنا چاہوں گا. عمر کیا تھی آپ کی؟ آپ تو ابھی بھی بڑے ینگ ہیں. ابھی اگر 5 دن بعد میری برتھ ڈے ہے تو آئی تھنک. چلیں آپ کو ایڈوانس میں ہیپی برتھ ڈے سما کی طرف سے بھی, میری طرف سے بھی. چلیں جی, بہت بہت شکریہ. کیک کھلائیں گے کہ نہیں؟ نہیں کھلا دیں گے, ہم کھلے دل کے آدمی ہیں, کیک آپ کو کھلا دیں گے. 34 years آئی ایم گوئنگ ٹو بی, تو دیٹ مینس کہ میں 22-23 ایئرس کی ایج پہ آئی واز ان دا سوشل میڈیا ٹیم آف دا چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ. اور بڑا اچھا وقت گزرا. یوتھ میں بھی میں انٹر ہو چکا تھا. تو دیکھیں میں ان لوگوں کے لیے یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو نہیں بھولتی. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اگر اچھا ٹائم آیا ہے تو انہوں نے کسی اور کو کہہ دیا کہ سیاست بڑا میچور ٹاپک ہے, اس پہ تھوڑی دیر بعد آتے ہیں. جب آپ میچور نہیں تھے, چھوٹے تھے, نو عمر تھے, تو ذرا وہ اپنی یادیں بتائیں. کالج کا زمانہ کیسا تھا؟ ٹی وی ایک ایسی چیز ہے, سوشل میڈیا ہو, ٹی وی ہو, آپ چھپ نہیں سکتے اپنے دوستوں سے. اس ٹائم لاکھوں دنیا مجھے دیکھ رہی ہوگی تو میں اپنے دوستوں سے چھپ نہیں سکتا, اس لیے مجھے حقیقت بیان کرنی بھی پڑے گی. میں پڑھائی میں اچھا تھا الحمدللہ. آئی واز اے گڈ اسٹوڈنٹ, ناٹ این ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹ بٹ آئی واز اے گڈ اسٹوڈنٹ, کہ میرے 80s آتے تھے. آئی واز این 80+ اسٹوڈنٹ. لیکن ساتھ ساتھ میں ایک بہت کھیلوں میں بھی بہت شوق تھا, بہت زیادہ. آوارہ گردی میں بھی بہت پسند کرتا تھا اور دوستوں میں رہنے والا. میں پورا ٹائم پڑھائی کو مینیج کر کے اتنی پڑھائی کرنی جتنی ضرورت ہے, اس کے بعد جی دوستوں کے ساتھ. تو میرا آوارہ گردی میں بہت ٹائم گزرا ہے. لاہور کی گلیاں, یہ آوارہ پن, یہ میرے میں رہا. ضرورت پڑھائی تھی آپ کی, یعنی جیسے وہ ہوتا ہے نا پیپر سے ایک دن یا ایک رات پہلے پڑھنا. میری اچھی بات یہ تھی کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو کرنا چاہیے. میں یوتھ کا منسٹر بھی ہوں, اس لیے میں آپ کو ایڈوائس بھی کرتا ہوں ساری یوتھ کو جو سن رہی ہے, کہ جو میرا ٹائم کلاسز میں گزرتا تھا نا, یونیورسٹی ہو یا کلاس ہو,
میں وہ گھنٹہ ضائع نہیں کرتا تھا. آئی واز ان ٹو دا اسٹڈیز کہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ جب بیٹھنا ہے تو ٹیچر کی بات ہی سن لیں. اور اس چیز پہ ایک اور فائدہ ہے, اگر آپ ٹیچر کی بات دھیان سے سنیں نا, ٹیچر آپ کو نا پڑھائی میں فیور بھی دے دیتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ اچھا بچہ ہے, اس کا بیہیویئر پرابلم نہیں ہے. وہ جب آپ کے پیپر مارکس کرتے ہیں نا تو آپ کو پھر فیوریٹزم ملتی ہے, اور اوپر سے آپ نے ٹائم بھی گزارنا تو اچھی طرح گزار لے, بریک میں جو مرضی کریں. تب بھی آپ یہ سیاست سوچتے تھے. ہاں, یہ آئی واز اے پولیٹیکل بلڈ, تو پھر یہ تو چیزیں چلتی ہیں. تو پھر اس لیے پھر میں سمجھتا ہوں کہ کلاسز میں توجہ سے خیال کرتا تھا. کوئی شرارت آپ کو ایسی یاد ہو, فوکسڈ آپ پڑھائی پہ تو تھے, کبھی کوئی ٹیچر کے ساتھ ہی کوئی ایسا ویسا مذاق کر دیا ہو؟ اچھا, میرا ٹیچرس کے ساتھ میری کبھی بھی میری بدتمیزی نہیں رہی. اچھی بات یہ رہی ہے کہ جب دوستوں کا آپ دوستی یاری میں بڑے, میں آپ کو بتا رہا ہوں اکٹھے ہوتے تو کوئی نہ کوئی شرارت سوچ جاتی ہے. نہیں, میری ایک عادت تھی کہ میری کوشش ہوتی تھی کہ یار کلاسز میں نا کچھ نہیں کرنا, دوستوں میں لڑائی جھگڑا چلتا رہتا تھا, ہم یہ چلتے تھے ہمارے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایک بار ہمارا جھگڑا ہوا تو اب انہوں نے سسپینڈ کرنے تھے بچے, ٹھیک ہے نا, تو لڑائی جھگڑا ہو گیا. آئی واز ان گریڈ 11-12. تو جب ٹیچرس تک اور پرنسپل تک بات گئی تو انہوں نے کہا نو اٹ کونٹ بی فیصل کھوکھر, وہ تو اتنا اچھا ہے, اتنا زیادہ اس کا بیہیویئر اچھا ہے, اس کے ابا نے کالج بند کرا دینا ہے. نہیں, یہ بات نہیں تھی, میری ریپوٹیشن اچھی تھی. تو ٹیچرز نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا. اچھا کوئی بات نہیں ہے, فیصل سے ہو گیا ہے تو اس کو موقع دیا جائے. تو ٹیچرز نے مجھے سپورٹ کیا ہے, اور مجھے ایون کہ پرنسپل نے بھی سپورٹ کیا. تو پھر مجھے کافی زیادہ موقع مجھے ٹیچرز نے سپورٹ کر دیتے کہ یار کوئی بات نہیں ہے, ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہے, پڑھائی میں اچھا ہے. ایک نادانیوں اور ٹیچرس کے ساتھ بدتمیزی میں بہت فرق ہے. تو میں نے کبھی بھی, آئی واز ناٹ دیٹ اسٹوڈنٹ کہ یار ٹیچر سے بدتمیزی کر کے اپنے آپ کو بچوں میں منوانا. نو, آئی واز ناٹ دیٹ. اچھا, دوستوں کے جھگڑے آپ کے کیسے تھے؟ عموماً کالج کے زمانے میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کا نمبر لینا ہے, اس کو نمبر دینا ہے, اس کو میسج کرنا ہے, میں کروں تم کرو, کچھ ایسے ویسے بھی تو ہوتے ہیں نا جھگڑے. ایسا کوئی سین تو نہیں تھا؟ جھگڑے نہیں, آپ نے دو علیحدہ چیزیں کہہ دی. نمبر کس کو, نمبر کس کا لیتے ہیں لڑکے؟ نہیں, میں میرے خیال میں چلے نمبر چھوڑیں, میں اتنا خط تو ہوں گے نا, میں نہ تو اتنا خوبصورت تھا, نہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں کسی کو بھی کبھی اپروچ کرتا. فرینکلی میں ہمیشہ لڑکوں میں رہا ہوں, اور میں لڑکوں میں رہا ہوں. ہم ہوتے نہیں تھے کہ وہ کہتے تھے لڑکوں کو کیوں اپروچ کر رہے ہیں. نہیں, میں ہماری دوستیوں میں رہا ہوں. میں آوارہ گردیاں, گاڑیاں, چیزیں وغیرہ آوارہ گردی میں رہا ہوں. میں ان چیزوں میں کم رہا ہوں ویسے. اچھا, کم رہے ہیں. بالکل. تو شادی پھر کیسے ہوئی آپ کی؟ پسند کی تھی, ارینج میرج تھی؟ نہیں, الحمدللہ کہتے ہیں میری پسند کی شادی ہوئی ہے. اور ان چکروں میں آپ پڑے نہیں, پسند کیسے آ گئی آپ کو؟ نہیں, ایسی چکروں میں پڑھنے کے لیے ضرورت تو نہیں ہے نا. اگر آپ کو کوئی پسند ہو, اور آپ میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر آپ کو کوئی پسند ہو تو آپ کو اس کی طرف رشتہ بھیج دینا چاہیے. کہ آئی واز ناٹ دیٹ کہ یار کے سالوں سال بندہ اسی چکروں میں رہے. میں اس چکروں میں کبھی نہیں, اس طرح کے چکروں میں نہیں پڑنا. میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں کہ پسند کرنا کبھی بھی بری بات نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنے پسند کی شادی کریں. پسند کی شادی کی ایک حدود ہے. تو کہاں دیکھا تھا آپ نے بھابھی کو؟ میرے خیال میں ایک بھابھی کا ایسا ٹاپک ہے کہ ہم اس ٹاپک نہ ڈسکس کریں, میرے لیے بڑے ایشوز ہو جائیں گے. ایشوز ہو جائیں گے, ہو جاتے ہیں ایشوز, آپ کو نہیں اندازہ. آپ تو یہاں پر بیٹھ جائیں گی اور جی مرزا صاحب آئے تھے, بڑا مزے کا ہو گیا, لیکن میرے لیے بڑا خطرناک ہو جائے گا. بھابھی ایک ہی ہے نا ہماری؟ بھابھی آپ کی دو ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. میری 2 شادیاں الحمدللہ. اچھا, ماشاء اللہ. میری الحمدللہ 2 شادیاں ہیں, اور 2 پسندیں تھیں آپ کی؟ جی, 2 پسندیں تھیں آپ کی الحمدللہ. اللہ ایسے بالکل ایسے. چلے اب ایک ایک کر کے بتائیں, کون کب کیسے پسند آیا؟ نہیں, پسند کہاں پر آیا, کیسے آیا, میں اگر ایک بات بتاؤں گا تو آپ کی دوسری بھابھی ناراض ہو جائیں گی. دوسری ناراض ہو جائیں گی. 2 بندہ ایسے نہیں کر لیتا. نہیں, ایسے ہی بیلنس کرنا آتا ہے. منسٹر ہیں آپ یار. سب سے بڑی بات تو یہ ہے, مزے کی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس منسٹریاں بھی 2 ہیں, تو میں بیلنس کر لیتا ہوں نا الحمدللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ شادی کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. تو میں نے شادیاں کی ہیں. جب برائی نہیں ہے تو بتانے میں کیا برائی ہے؟ نہیں, بس پسند تھی دونوں, میں نے شادی کر لی ہے الحمدللہ. یہ تو مزیدار بات یہ ہے کہ میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی پسند ہو تو میرے خیال میں آپ کو اس کے لیے آفیشیل پروپوزل. اچھا, عمومی سا خیال ہے مردوں کے بارے میں, اگر چلیں اب بات ہو گئی ہے شادی کی, تو وہ کہتے ہیں کہ اب ایک پسند آ گئی ہے تو وہی آپ کی جو ہے نا وہ ایک لازوال محبت ہوتی ہے. دوسری پسند آ جائے تو پہلی والی محبت نہیں ہوتی. کیسے جسٹیفائی کریں گے اس کو آپ؟ یہ محبت کے افسانے مجھے نہیں پتا, کیونکہ یہ تو کون کیا کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ اور سیاست کے افسانے تھوڑی ہیں, محبت کے ہی ہیں. محبت کی شادیاں آپ کی. یہ بات بھی ٹھیک ہے, آپ نے مجھے نا پھنسا دی ہے. تو میں یہ کروں. اچھا, مزیدار بات یہ ہے, اس سوال کا جواب میں پولیٹیکلی
گھما پھرا کے نہ گھما لیتا تھا. آپ نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا اور آپ نے مجھے پھنسا دیا, لیکن میں بھی تو جناب اینکر ہوں نا. آپ نے ٹھیک کیا. تو میرے خیال میں کہ الحمدللہ ہر کسی کے لیے سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور ہر کسی کے لیے محبت بھی ڈفرینٹ ہے, اور میرے لیے جو محبت ہے وہ محبت ہے, بس ٹھیک ہے, اس کو کچھ چینج کرنے میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. چلیں, آپ محبت کے آگے بے بس ہیں, ہم نے مان لیا. ہم بے بس ہیں. سیاست میں اب چلیں آپ کی وہاں سے گفتگو شروعات کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ اپنا کام شروع کیا. نون لیگ آپ پر شروع سے ہی مہربان ہے, کیا وجہ ہے؟ کوئی اور پارٹی پسند نہیں تھی؟ نون لیگ میرے پہ مہربان ہے یا میں نون لیگ پہ مہربان رہا؟ ایک ہی بات ہے. نہیں, فرق ہے دونوں باتوں میں. میں یہ فیل کرتا ہوں کہ میرا فرق کے ساتھ پھر آپ چلیں اس کو آگے بتائیں. فرق سے لے کے چلتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے وفا کی مسلم لیگ نون کے ساتھ. میں نے اپنے گھر گروائے. ہاں جی. کوکر پیلس گرا جی. ہمارے گھروں کے ساتھ ہمارے بہنوں کے گھر ہیں وہ گرے. تو ہم نے اپنی وفا نہ بدلی, لیکن بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کو وفا کے بدلے وفا ملے. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں تو جماعت میں بھی محبت ملی ہے, اور ہماری جماعت میں وہ گانا بھی تو ہے نا, کیوں وفا کے بعد وفا نہ ملی, وفا کے بدلے وفا نہیں ملتی. گانا تو ہوگا, لیکن میرے خیال میں مجھے وفا کے بدلے الحمدللہ بڑی آئیڈیل زندگی ہے جناب کی. شادیاں بھی دو, محبت کی, پسند کی, اور وفا کے بدلے وفا بھی مل رہی ہے. کیا بات ہے جناب, اشکار ہے مجھے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرے پہ بڑی مہربان ہے اس چیز میں کہ مجھے محبت کے بدلے محبت ملی ہے, اور سیاست میں بھی مجھے محبت کے بدلے محبت ملی ہے الحمدللہ. وفا کے بدلے وفا ملی ہے. اگر ہم نے مشکل ٹائم پہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا ہے تو مسلم لیگ نون نے بھی وفا کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی. آج دیکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اگر کسی نے اتنی محبت کیا ہے تو پھر جماعت نے بھی اس سے ڈبل محبت کرتے ہوئے وفا دی ہے. اگر آج دیکھیں چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ نے پھر بڑی بہن جیسا کردار ادا کیا, جیسے ایک قائد کو ہونا چاہیے. قائد کا ایک کردار ہوتا ہے جو اپنی جماعت کے ساتھ ہونا چاہیے, وہ میرے سے کیا انہوں نے. آج آپ کے سامنے ثبوت بیٹھا ہوا ہے. میں نے مشکل ٹائم دیکھا, میں نے اپنی جوانی کے 11 سال اس جماعت میں گزارے کہ میں ایک اچھے گھر سے تھا, الحمدللہ موج مستی ہر چیز چلتی رہتی. تو میں تو واپس آیا, پھنس گیا سیاست کے اندر, اور اس کے اندر یہ ایسی دلدل ہے, یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے آپ نہیں نکل سکتے. اچھا, یوتھ ونگ سے آپ نے جو ہے وہ آغاز کیا, مریم نواز صاحبہ کی ٹیم کو آپ نے جوائن کیا. پہلے تو یہ بتائیں وائی یوتھ ونگ ایک چیز, اور دوسرا یہ کہ آپ دونوں کے گروتھ کا یہ جو سلسلہ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور یہ میں ایک کمپلیمنٹ بھی کرنا چاہوں گی کہ بہت کم ایسی پارٹیز ہیں کہ جو اپنی ٹیم شروعات میں بناتے ہیں پھر اس کو سسٹین کر کے رکھتے ہیں. وقت بدلتے ہیں, حالات بدلتے ہیں, لیکن پھر ان کے وہ فیسز نہیں بدلتے. کیا کہیں گے آپ اس بارے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے یوتھ کا آغاز شوق سے بھی کیا, اور مجھے جماعت نے بھی سوچا کہ ایک اچھی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, یہ یوتھ کو سنبھال لے گا. اور مزیدار بات یہ ہے کہ 2015 میں نے اسٹارٹ کیا تھا یوتھ کے ساتھ. اچھا. آپ یقین جانیں کہ میں نے پھر بڑی محنت کی ہے, اور میرے دوستوں نے میرا بڑا ساتھ دیا. میں نے محنت تو کی میرے دوستوں نے بھی بہت ساتھ دیا, جو ہمارے شہر کے یوتھ نے, اور میرے ساتھ ریلیوں میں, میرے ساتھ مشکل ٹائم پہ ہر چیز میں ساتھ دیا, اور اس کی وجہ سے برکت پڑتی گئی. آج میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جو بھی ہوں, میرے خیال میں ان بھائیوں کی وجہ سے جنہوں نے میرے ساتھ چلے, اور میرے خیال میں کہ آئی واز دا فیس آف یوتھ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارا پازیٹیو رسپانس مجھے یوتھ سے ملا ہے, اور میں نے اس لیے کوشش کی کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو میں یوتھ کے لیے کچھ کروں. تو اب میں یوتھ کے لیے ہی کرتا ہوں جو کرتا ہوں. اچھا, آپ چونکہ باہر سے پڑھ کے آئے تو وہ بابو والا آپ کا ایک وہ شخصیت تھی. یہاں پر آ کر آپ نے ذکر بھی کیا کہ یوتھ کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا موقع ملا, تو یہاں پر گلیوں محلوں میں جا کر لوگوں کے ساتھ کام کرنا, تو وہ اپنی پرسنالٹی کو چینج کرنا یا ان کو بھی کمفرٹیبل فیل کروانا, یہ کس قدر چیلنجنگ تھا؟ بہت چیلنجنگ تھا. آپ فائزہ یقین جانے کہ میں جب واپس آیا نا, مجھے تو شلوار قمیض بھی پہننی نہیں آتی تھی. مطلب کہ کیونکہ میرا گیپ آ گیا تھا, میں بہت چھوٹی عمر میں باہر چلا گیا, اور اس کے بعد جب پڑھ کے واپس آئے تو پھر شلوار قمیض یہاں کا نا ایک یونیفارم ہے سیاست کا. تو میں نے نہیں سوچا تھا, میں نے پینٹ کوٹ سوٹ میں پہننا, ہلکے میں چلے جانا کرنا. اور میں اصل میں سیاست اس لیے انٹر ہوا کہ میرے والد صاحب پارلیمنٹیرین تھے, تو میں ہلکے میں ان کی جگہ جاتا تھا, کوئی بات نہیں, والد صاحب نے کہا میں چلا جاؤں. اب یہ ایک یقین جانے کہ سیاست ایک وہ کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کا کام ہے کہ آپ کو اپنی میں ختم کر کے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں. اور یقین جانے کہ آپ کہہ رہی ہیں نا میڈیا کا کام مشکل ہے,
او مائی گاڈ آپ نے ابھی سیاست میں نہیں دیکھا کہ آپ کو ہر چیز برداشت کرنی پڑتی ہے, لیکن جب آپ اس برداشت کو سمجھ لیں کہ یار کوئی بات نہیں, لوگوں سے پیار بھی تو ہے نا, لوگوں نے بھی پیار کیا نا, پھر آپ کے لیے آسانی شروع ہو جائے گی. یار یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. ایک میرے پاس جو دہلیز پہ چل کے آیا ہے, میرے پاس چل کے آ گیا, اب اس کو اگر کوئی کام ہے تو اس کا اگر ہو جائے تو پھر کتنا مزہ ہے, تو اللہ تعالیٰ کے ذات پھر راضی ہونا شروع ہو جاتی ہے, تھنگس گیٹ ایزیئر. تو میں نے اس طرح لینا شروع کر دیا. لیکن اس ٹائم پہ مشکل یہ تھا کہ شلوار قمیض پہنی اسٹارٹ کی تھی, تو ایک تو پنجابی بھی نہیں آتی تھی, تو میرے حلقے بھی ایسے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ اردو اسپیکنگ لڑکا ہے, تو اس کو کیا پتا ہمارے مسائل کا. تو پھر اب یقین جانے کہ اپنا پھر جو ٹرانزیشن تھا وہ 2-3 سال پھر لگتے ہیں, پھر ٹائم لگتا ہے. پھر پنجابی کدے کولوں سیکھی؟ پنجابی مینوں آندی ہے, تے پنجابی میں پھر ہلکے تو ہی سیکھ لی سی. ہلکے تو ہی سیکھ لی سی. تے پنجابی پھر آہستہ آہستہ خود ہی آ جاتی جب آپ پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں, تو اٹ ہیلپس یو. کینیڈا تو تسی پڑھ کے آئے تے اتھے تے پنجابی ساڈے سکھ بھرا جڑے نے بڑا بہت زیادہ نے کینیڈا تے پریا پیا, انہاں نال بھی بولنے ساتھ پر انہاں نہیں بولنے سا. تے پنجابی ساڈی کلچرل زبان بھی ہے, تے پنجابی نو پروموٹ بھی ہونا چاہیے. بالکل. تے میں سمجھنا جننا انگلش ضروری ہے اُنّا پھر پنجابی بھی ضروری ہے. تے میرا خیال ہے تو پوڈ کاسٹ پنجابی سے شروع ہو جانا ہے. ایسے ہی ہے. بریک لا لینے ہیں. کینیڈا میں آپ رہ کر آئے, وہاں کا ماحول کیسا تھا, وہاں پر آپ کی زندگی کیسے گزری؟ کینیڈا میں بہت لرننگ. اچھا. کینیڈا واز بیوٹیفل ان اے لرننگ وے کہ ایک تو میں نے فیصل کھوکھر کا جو ٹیگ ہے نا, فیصل رہنے دیا. کھوکھر پن میں نے پاکستان میں رہنے دیا. میں نے کہا کہ اگر سیکھنا ہے تو فیصل بن کے سیکھنا ہے. ایتھے کھوکھر اوتھے ٹھوکر. نہیں ادھر میں فیصل تھا. میں نے کیا کیا ادھر, آئی واز الحمد للہ پریویلیج, لیکن میں نے گاڑی نہیں لی. میں نے کہا کہ فیصل یار اگر ادھر بھی وہی ششکے کرنے ہیں نا تو کچھ بھی نہیں زندگی میں سیکھے گا. میرے والد صاحب نے کال کرنی کہ یار تو کیا کر رہا ہے, اتنی سنو پڑتی ہے تو گاڑی رکھ, سکون کر پہ زندگی کو. میں کہا صاحب گاڑی کیا ہو جائے گا, کوئی بات نہیں. میں آئی یوزڈ ٹو ٹریول ان بس, میں ٹرین میں ٹریول کرتا تھا. میں نے ایک عام آدمی کی طرح سوچنا اسٹارٹ کیا. میں صبح اپنے اپارٹمنٹ سے نکلتا تھا, میں الحمد للہ نماز پڑھ کے 6:30 بجے میں نے بس اسٹاپ پہ چلا جانا کرنا. 7 بجے بس پکڑنی, 7:40 پہ میں بس پہ ہوتا تھا. بہت مشکل لگا ہوگا آپ کو ہماری طرح سوچنا جینا. آئی سویئر مجھے الحمد للہ پرابلم نہیں آئی. اچھا. کیونکہ میں نے اپنا ایک ذہن بنا لیا تھا کہ یار یہ تو کوئی بڑی بات نہیں نا. آپ یقین جانے کہ پھر میرے لیے وہ لرننگ تھا, پرابلم نہیں تھی. میں کیوں جھوٹ بولوں, شاید کسی کے لیے ہوگا, میرے لیے نہیں تھا. میں نے اس کو ایز اے لرننگ سوچا نا کہ یار کون سی بات ہے. تو الحمد للہ پھر اٹ واز مائی لرننگ ایکسپیرئنس. تو میں نے پھر وہ بہت سارا سیکھا بسز میں, ٹرینوں میں. آج جب وہی چیز میرے کام آ گئی. مجھے جب میرے پر لیبر منسٹری, مجھے پتہ ہے کہ عام آدمی جو بس میں جا رہا ہے بیچارہ سوچ رہا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے. مجھے پتہ کہ ایک جاب جو بندہ ڈھونڈ رہا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے. جب آپ ان حالات سے گزرتے ہیں تو آپ کو دوسروں ہر چیز کے بارے میں آپ کی کانورسیشنز ہوتی ہیں, آپ سن رہے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہو رہی ہے, ان کے کیا گھریلو مسئلے چاہ رہے ہیں. ٹرین میں سینکڑوں بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ کیا مسئلے مسائل چاہ رہے ہیں. تو مجھے اس لیے پرابلم نہیں آئی. تو وہ دیکھیں نا, وہ اس ٹائم تو نہیں سوچا تھا یہ چیز میرے کام آئے گی, ایک نیت اچھی تھی. اچھا, یہ عمومی خیال ہے کہ